إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سورہ یوسف سورت نمبر 12 کی 2 آیات تلاوت کیے ہیں۔ آیت نمبر 105 اور 106۔ جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ہے عقائد باطلہ کا رد۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر دور کے اندر اچھے عقائد بھی ہوا کرتے ہیں اور برے عقائد بھی۔ نوح علیہ السلام کے دور تک ایک ہی جماعت تھی، اختلاف نہیں تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے اختلاف کیا، عقائد کے اندر بگاڑ آیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، جس میں سب سے اول نبی عقید توحید کو بیان کرنے کے لیے اور رد شرک کرنے کے لیے جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں وہ نوح علیہ السلام تھے۔ اور پھر انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا، 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہر دور میں ہر قوم کے پاس انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، اور ہر نبی کے دور کے اندر مختلف باطل عقائد ہوا کرتے تھے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں قوم جو تھی وہ بت کی پجاری تھی، اپنے بڑوں کے بت انہوں نے بنائے تھے اور اس کی پوجا پاٹ کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جادو کے خلاف جادو کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، اور مقابلہ کیا تھا معجزات کے ساتھ اس باطل چیز کا۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس دور کے اندر بھی مختلف شرکیات موجود تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کا آغاز کیا تو اپنی قوم کے سامنے انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقائد باطلہ کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی تھی، تلوار چلائی تھی، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنی قوم کو انہوں نے بتایا تھا کہ اس زمین پر، اس آسمانوں میں، پوری کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، دوسرا مشکل حل کرنے والا نہیں ہے، تکلیف دینے والا نہیں ہے، مصیبت دینے والا نہیں ہے۔ تو ہر دور کے اندر باطل عقائد کا رد ہوا ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے اس کا رد کیا ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کی قدرت کے بہت دلائل ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اسے دیکھ کر لوگ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو پہچان سکے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بغیر ستونوں کا آسمان کھڑا کر دیا ہے، ہمارے لیے اس زمین کو فرش بچھایا ہے، سمندروں کو اس زمین کے اوپر جاری کر دیا ہے، اور آج یہ لوگ سمندروں کے ذریعے سے تجارت کرتے ہیں، بہت سارے فوائد جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ بادلوں سے بارش برساتا ہے اور بارشوں کے ذریعے سے فصل اگاتا ہے، مختلف قسم کے نباتات اگاتا ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، ہم تدبر کریں، ہم تحقیق کریں، یہ تقلید کا جو پٹا ہمارے گلوں کے اندر ہے اس کو ہم پھینک دیں، ہم سوال اٹھانا شروع کریں، اپنے لیڈروں کے اوپر ہم سوال اٹھانا شروع کریں، اپنے بڑوں کے اوپر ہم سوال اٹھانا شروع کریں، اپنے علماء کے اوپر ہم سوال اٹھانا شروع کریں، یقین جانیں جو قوم سوال نہیں اٹھاتی ہے وہ قوم ہمیشہ غلام رہتی ہے، جو معاشرہ سوال نہیں اٹھاتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ غلام رہتا ہے، اس معاشرے کے اندر ترقی نہیں ہوتی ہے، وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے بڑوں کی پیروی کرتی ہے، ان کے اوپر سوال نہیں اٹھاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے علماء سے پوچھ سکیں کہ اللہ کی نشانیاں ہمیں بتاؤ، دلائل ہمیں بتاؤ، تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ زمین اور آسمانوں میں بہت ساری دلائل ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ اعراض کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے اسے فراموش کرتے ہیں، اسے اعراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ نشانیات کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے۔ وہ دلائل، وہ نشانات اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ کبھی اللہ فرماتا ہے
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ لوگوں پہچانو اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچان لو۔ تمہارے لیے تمہارے اس گھر کے اندر جو جانور ہے، گھر کے اندر بھینس ہے، گائے ہیں، بکری ہیں، اس کے اندر دلائل ہے آپ کے لیے۔ ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف لال خون ہے، اس کی بیچ میں سے اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے دودھ کا، اور اللہ فرماتا ہے سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت بڑی لذیذ چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان غور و فکر کر، تمہارے گھر کے اندر آپ کے پاس ٹیبل کے اوپر رکھے گلاس کے اندر جو دودھ ہے، اس کے اندر بھی آپ کے لیے دلائل ہیں۔ اگر آپ غور کر سکتے ہیں، اپنے رب کو اس کے ذریعے سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو آیت الکرسی کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ الحی ذات ہے، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسے پناہ نہیں، اسے زوال نہیں ہے، اس پر موت نہیں آتی ہے۔ وہ القیوم ذات ہے، ہمیشہ سے قائم تھا، ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ لوگوں کو تھامنے والا، لوگوں کو مصیبتیں حل کرنے والا، تکالیف سے لوگوں کو نکالنے والا، مشکل میں ہاتھ دینے والا، وہ القیوم ذات ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ اعظم ہے، وہ شہنشاہ اعظم ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ اس پوری دنیا کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ اگر انسان اپنے اس جسم کے اوپر غور و فکر شروع کرے، یہی گلہ اور شکوہ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہوا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم کی طرف سے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تیری تخلیق فرمائی ہے، تجھے نقص سکھ سے جوڑ دیا ہے، بنا دیا ہے، اعتدال کے ساتھ تجھے بنا دیا ہے۔ تجھے آنکھیں اعتدال کے ساتھ دی ہیں، تیری ناک اعتدال کے ساتھ اللہ نے بنائی ہے، تیرے دانت اللہ نے اعتدال کے ساتھ بنائے ہیں، تیری لیے زبان اللہ نے اعتدال کے ساتھ عطا فرمائی ہے، تیرے ہاتھ اللہ نے اعتدال کے ساتھ پیدا فرمائے ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تجھے چاہا اللہ نے جوڑ دیا۔ قبائل کے اندر اللہ نے تجھے تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ وہ اللہ ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ رب عظیم ہے، وہ شہنشاہ اعظم ہے، وہ اصل ہمارا مشکل کشا ہے، وہ اصل تکلیف دور کرنے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے۔ آپ اگر غور و فکر کریں قرآن مجید کے اوپر، قرآن مجید کے خلاصے کے اوپر، اور یہ قرآن مجید جو ہے بیسیکلی یہ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے، 4 حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اگرچہ کئی طریقوں سے یہ تقسیم ہوا ہے، پاروں کے ذریعے سے، سورتوں کے ذریعے سے، منزلوں یعنی احزاب گروپس کے ذریعے سے، لیکن 4 حصے ایسے ہیں جو سب سے پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک ہے، اور اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے خالق لکل شیء هو اللہ۔ دوسرا حصہ ہے سورہ انعام سے لے کر سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت تک، اس کے اندر بیان ہے مربی لکل شیء هو اللہ۔ پھر سورہ الکہف سورت نمبر 18 سے لے کر سورہ احزاب سورت نمبر 33 تک، اس کا خلاصہ ہے مبارک فی کل شیء هو اللہ۔
اور پھر آخر میں آپ دیکھیں سورہ سبا سورت نمبر 34 سے لے کر سورہ ناس تک آخری سورت 114 نمبر سورت تک، اس کے اندر اثبات قیامت ہے اور شفاعت خیریہ کا رد ہے۔ تو اگر اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں کہ خالق لکل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ خالق لکل شیء هو اللہ۔ تو اولاد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ انسانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ جنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق لکل شیء هو اللہ۔ دوسرے حصے کے اوپر غور کرے، مربی لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، ہر چیز کا کارساز کون ہے؟ مربی لکل شیء هو اللہ۔ اس قرآن مجید کی نچوڑ ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں، پھر آپ دیکھیں تیسرے حصے کے اوپر، مبارک فی کل شیء هو اللہ، ہر چیز کے اندر برکت ڈالنے والی کون سی ہستی ہے؟ کون سی ذات ہے جو ہر چیز کے اندر برکت ڈالتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے دلائل ہیں زمین اور آسمانوں میں، لیکن یہ لوگ گزر جاتے ہیں ان نشانیات سے، دلائل سے منہ پھیرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے، فراموش کرتے ہوئے، اور جب اپنے رب کو یہ نہیں پہچانتے ہیں، جب اپنے رب کہ انٹروڈکشن جو ہے ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، ایمان کا اقرار کرتی ہے، اپنے آپ کو موحد کہتی ہیں، اہل توحید اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن مالک کائنات بیان فرماتے ہیں الا وهم مشرکون، ایمان لانے کے باوجود، اللہ کو تسلیم کرنے کے باوجود۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں چند لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو اللہ کو مانتے ہیں، یہودی اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات سے وہ انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ بیان فرماتا ہے کہ ماننے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شرک کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے احکامات میں اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، اس ملک پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کتنے شرکیات ہو رہے ہیں، شرک کے اڑے کھلے ہوئے ہیں، ہر شہر کے اندر مزارات موجود ہے، اور سب سے گندا شرک جو ایک ہندو بھی نہیں کرتا ہے، جو ایک عیسائی بھی نہیں کرتا ہے، جو ایک یہودی بھی نہیں کرتا ہے، آج ہمارے بھائی مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو، وہ جب نئی گاڑی خریدتے ہیں تو اپنے گاڑی کی نیچے جو ہے وہ گندا جوتا لٹکاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے پسنجر زیادہ آتے ہیں، اس سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، رزق کے اندر فراوانی ہوتی ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
روزی میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ مبارکن فی کل شیء هو اللہ، ہر چیز میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ کے اوپر کالا جھنڈا لگاتے ہیں، کالی ہنڈی رکھ دیتے ہیں، اپنے گاڑی کے پائیدان پر، اپنے گھر کے دروازے پر گھوڑے کا جو ہے وہ نال لگاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، یہ نظر بد کا توڑ ہے۔ تو یہی اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت تو ایمان لاتی ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان تو کہتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی شرکیات ہیں اس قوم کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کے اندر ایک شرک جو ہے، ایک عقیدہ جو ہے، ایک باطل عقیدہ، وہ قبر پرستی کا عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بزرگ کی وفات جو ہو جاتے ہیں، جب کوئی بزرگ جو ہے وہ وفات ہو جاتے ہیں تو جو زندہ لوگ ہیں اسے دفنانے کے بعد چند سال گزرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر مزار بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کی عبادت جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے، چاہے یہ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے ولی ہو، سچے اور نیک انسان کیوں نہ ہو، لیکن یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، کیونکہ نیک انسان کی دعوت، نبی کی دعوت، صالحین کی دعوت، اچھے لوگوں کی دعوت یہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، دوسری ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ یہ اچھے انسان، صالح انسان کی دعوت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں وہ اتنے ناسمجھ ہے کہ جب انسان مر جائے تو اس کے بعد نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، اور وہ اتنا فقیر ہو جاتا ہے کہ خود اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتے ہیں، کہ غسل خانہ جا کے، واش روم جا کے اپنے آپ کو غسل دے سکے، اپنے آپ کو کفن بھی نہیں پہنا سکتے ہیں، کہ درزی کی دکان پہ جا کے اپنے لیے کفن خریدے، اسے پھر کاٹے اور پھر جو ہے وہ پہنے، اور اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ یہ زندہ لوگ اس کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے، اعلان ہوا ہے کہ فلاں شخص کی فوتگی ہوئی ہے، لیکن ان کو قبر کے اندر بھی اتار دیتے ہیں، اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ چند سال بعد اس قبر پر، اس مزار کے اوپر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے پہنچا ہوا ہے، یہ بگڑیا بنانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ تکلیف دور کرنے والا ہے، یہ عبداللہ شاہ غازی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کے لیے الگ الگ مزار ہے، الگ الگ قبر ہوتی ہے، اور وہاں جا کر ان کے سامنے اپنی حاجات جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور اتنی ناسمجھ ہوئی قوم کہ ان کے قرآن مجید کے اوپر یہ قوم غور و فکر نہیں کرتی ہے
اگر گھر کے اندر اولاد کی ضرورت ہو تو قبروں کے اوپر جاتی ہیں، وہاں پر قبر والوں سے اولاد مانگتی ہے یہ قوم۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر اولاد نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے گھر کے اندر اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ اے اللہ میرے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے، میرا وارث نہیں ہے، تو بہتر وارث دینے والا ہے، مجھے وارث عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتا ہے اس کی دعا کو میں نے سن کے قبول فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اس کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، نام بھی اللہ رکھتا ہے۔ بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، پھر بھی قبروں کی طرف جاتے ہیں، ان سے شفا طلب کرتے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جس کو آج یہ پوری امت اپنا جو ہے وہ ابا جان سمجھتی ہے، عیسائی بھی ان کو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، پوری دنیا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف ہے، بین الاقوامی رسول گزرے، نبی گزرے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا اللہ دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، یہ مصیبت مجھے پہنچی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم اللہ کے سوا، اللہ کی مخلوق سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ہم واسطے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا براہ راست نہیں سنتا ہے، تو اس لیے واسطہ بنا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اگرچہ وہ اللہ اپنی کتاب کے اندر خود فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لوگوں قبروں میں تلاش مت کرو مجھے، میرے لیے واسطہ مت بناؤ، میرے لیے سیڑھی مت بناؤ، میں تمہارے شاعرک سے زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، اے نبی جب بھی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں دریافت کرے، پوچھے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرے، جہاں پر آتا ہے يَسْأَلُونَكَ، تو وہاں پر ساتھ جواب میں آتا ہے قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ لیکن جب دعا کی باری آئی، لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے حوالے سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو یہاں پر قل کا جو ہے اللہ نہیں لگاتا ہے، قل کہ اے نبی آپ جواب دیجئے، نہیں، اللہ بیان فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو، اس سائل کو جو میرے بارے میں دریافت کر رہا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ میں تیرے قریب ہوئے بندے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قبول کرتا ہوں دعا اس شخص کی پکار کو، قبول کرتا ہوں اس پکارنے والی کی پکار کو جو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بھی ایک پکار ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، دعائیں اللہ سے مانگو، اس دعا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میری بھی پکار ہے،
پوری قرآن مجید پکار رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا الہ وہ الہ واحد ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، لوگو دو الہ نہیں بنانا کہ قبر والا بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، تعویذ بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، دم بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، چپل جوتا بھی الہ ہے اور اللہ بھی الہ ہے، گائے کا سنگ بھی الہ ہے اور اللہ بھی الہ ہے، گھوڑے کا نال بھی الہ ہے اور اللہ بھی الہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ دنیا کا نظام، یہ آسمانوں کا نظام، یہ درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو اللہ ہمارے شاعرک سے ہمیں زیادہ قریب ہے. وہ ہمارا سنتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اس کے اوپر نیند نہیں آتی ہے، اس پر تکلیف نہیں آتی ہے، اس پر مصیبت نہیں آتی ہے. واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو ہمارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. وہ پشتو جانتا ہے، وہ پنجابی جانتا ہے، وہ سرائکی جانتا ہے، وہ عربی جانتا ہے، وہ انگلش جانتا ہے. وہ زبانوں کا مالک ہے. ہر زبان کے اندر اللہ سے دعا کرے. قبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. قبر والا تو خود مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں، اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اے صالحین علیہ السلام کی جماعت، اے شہداء کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت رضی اللہ عنہم، تم سب کے سب اللہ کے در کے سوالی ہو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. پوری دنیا کے لوگ اللہ کے در کے سوالی اور فقیر ہے، چاہے وہ قبر کے اندر ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو، چاہے وہ پیر کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ ملنگ کی شکل کے اندر ہو. لیکن اللہ بیان فرماتا ہے پوری دنیا سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو. تو میرے بھائیوں، اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. توحید کے مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. اگر انسان تھوڑا غور و فکر کرے تو اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. کیونکہ صرف ایک دودھ کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، تو کیا اس کے اندر مشکل ہے کوئی چیز؟ نہیں ہے. آپ دیکھیں سورہ حج کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے. فرمایا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو ذرا غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن انبیاء علیہ السلام کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن شہداء کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن قبر والوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ بیان فرماتا ہے من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر اس مکھی کی تخلیق کے لیے یہ سارے اجتماع کیوں نہ کر لے، ایک جماعت کیوں نہ بن جائے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، تو وہ بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ اولیاء جمع ہو جائے تو یہ بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی ان سے اپنے منہ میں کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اتنے حقیر مخلوق ہے، اتنی کمزور مخلوق ہے کہ وہ بھی ان سے نہیں چھڑا سکتا. اور فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی طالب ہے، وہ بھی اللہ سے مانگنے والا ہے، وہ بھی فقیر ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اسی طرح ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اپنے رب کو اسی طرح انہوں نے نہیں پہچانا.
اپنے رب کی معرفت اسی طرح حاصل نہیں کی. وہ اللہ جو ہے وہ غالب ہے اور زبردست ہے، وہ قوی ہے وہ. تو میرے بھائیوں، اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ وفات ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کی قبروں پہ جا کے ان سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ان سے اولاد نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اپنے رب سے مانگنی چاہیے، کہ ان کی دعا جو ہے یہ عبادت ہے. اور ہم اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں خاص تیری عبادت کرتا ہوں اور خاص تجھ سے جو ہے وہ دعا مانگتا ہوں. تو ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں، ایک دوسرا عقیدہ ہے، ایک باطل عقیدہ، نظر بد کا عقیدہ، جو آج تقریباً جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے اندر یہ عقیدہ جو ہے پایا جاتا ہے کہ نظر سے جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. نظر کے ذریعے سے بلڈنگ گر سکتی ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے. یعنی اتنا پاور اس کو دیا ہے. اگرچہ اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ کی کتاب اعلان کرتی ہے کہ لوگوں تمہارا الہ ایک ہے، تکلیف دینے والا اللہ ہے، مصیبت دینے والا اللہ ہے، مشکل دینے والا اللہ ہے، مشکل سے دور کرنے والا بھی اللہ ہے. لیکن چون کہ اللہ کی کتاب کا علم ہم نہیں حاصل کرتے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء جو کچھ بھی ہمارے سامنے بیان کرے تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے مان لیتے ہیں. کہ ان کے پہلے میں نے بتایا کہ جو قوم سوال نہیں اٹھاتی ہے وہ قوم ہمیشہ غلام رہتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کسی نے سوال نہیں اٹھایا اپنے علماء پر کہ عالم صاحب آپ جو یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ نظر سے سب کچھ ہو سکتا ہے، بلڈنگیں گر سکتی ہیں، اس سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس سے بندہ جو ہے بیمار ہو جاتا ہے، کوئی دلیل ہے اس کا؟ اگرچہ دو دلائل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ دلائل موجود ہے، لیکن یہ ان کی سمجھ کی غلطی ہے. اللہ کی کتاب کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اس آنکھوں کی بھی اتنے پاور جو ہے وہ دی ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر قوم ڈالتی ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں نہیں تھی کہ نظر لگا دے اپنی قوم پر؟ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی جو ہے کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، گراتے ہیں، کیا یوسف علیہ السلام کی آنکھیں نہیں تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی ہے، میدان قتال کے اندر اترے ہیں، تلوار چلائی ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ہر جنگ کے اندر صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. کیا صحابہ کرام کی آنکھیں نہیں تھی؟ تلوار چلانے کی کیا نوبت پیش آئی؟ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو جو ہے وہ گرا دیتے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہیں تھی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر اثر نہیں ہے. اگر اس کے اندر اثر ہوتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہماری آنکھوں سے زیادہ طاقت ہوتی کہ ان کے وہ اللہ کے رسول تھے. آج آپ دیکھیں پاکستان کتنا بجٹ ضائع کر رہا ہے اپنی فوج کے اوپر، طیاروں کو بنانے کے لیے، ایٹم بم کو بنانے کے لیے، میزائل کو بنانے کے لیے. ہمارے علماء پاکستان کی حکومت کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ بھائی اتنا سارا آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں، بجٹ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس چند نظر لگانے والے ہیں، ان نظر لگانے والوں کو لے جائے اور بارڈر کے اوپر کھڑے کرے، اس کو دشمن کے طیارے آئے ان کو نظر لگائے، ان کو گرا دے.
لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کی حکومت اس چیز کو سمجھتی ہے کہ آنکھوں کے اندر اثر نہیں ہے، اس لیے تو وہ اسباب کا استعمال کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک باطل عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ کی سازش پر ہماری اس امت کے اندر پھیلایا گیا ہے۔ ہماری روایات کی کتابوں کے اندر، ہماری مذہبی کتابوں کے اندر، دینی کتابوں کے اندر انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اندر کر دیا ہے، اور پھر ہمارے علماء نے تحقیق نہیں کی۔ جس طرح ان کو جو چیز ملی ہے اسی طرح ان علماء نے اپنی قوم کے ساتھ میں بھی وہ چیز بیان کی ہے، تحقیق اس کے اوپر نہیں کی، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ اس شرک کی زمر میں آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے اندر تحقیق شروع کریں، اللہ کی کتاب کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی شخص ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی عالم ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ چند علماء کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ایسے علماء بھی موجود ہیں۔ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ علماء ہے، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہے، سند یافتہ ہے، اسناد بھی موجود ہے، علم کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ۔ ان علماء کی جماعت میں ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسے لوگ ہیں کہ جب کتاب بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں تو اپنی زبانوں کو تھاؤ دے رہے ہوتے ہیں، مروڑتے اپنی زبانوں کو۔ تم یہ گمان کر لو گے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تم یہ گمان کر لو گے کہ جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ کتاب میں سے بیان کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی کتاب کے اندر ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اپنی زبان سے چالاکی سے کہتے بھی ہے کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وما هو من عند اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اللہ کے اوپر کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہے، نظر بد کا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ تو مالک کائنات بیان کرتا ہے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تم گمان کر لو گے کہ یہ عقیدہ واقعی قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور زبان سے انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک باطل تیسرا عقیدہ مختصراً میں بیان کرتا ہوں، وہ تعویذ کا عقیدہ ہے۔ آج ہمارے علماء، عوام الناس، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تعویذ کے ذریعے سے بھی بہت سارے کام جو ہے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر کے اندر اولاد نہ ہو، وہ اپنے عالم صاحب کے پاس جائے، وہ تعویذ لکھ کے دے، اس کی اولاد جو ہے ہو جاتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، عالم صاحب تعویذ لکھ کے دے تو اسے شفا جو ہے وہ مل جاتی ہے تعویذ سے۔ مختلف کام اس تعویذ سے ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک آیت آتی ہے قرآن مجید کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کے اندر جو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔
تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر شفا ہے، اور ہم تعویذ کے اندر قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں جو شفا کا ذکر ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سورہ یونس کے اندر اس کی تفصیل اللہ بیان کرتا ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے ان امراض کے لیے جو صدور کے اندر ہے، جو ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ وہ کیا امراض ہے؟ وہ شرک کا مرض ہے، وہ نفاق کا مرض ہے، وہ حسد کا مرض ہے، وہ بغض کا مرض ہے، وہ ضد کا مرض ہے، مختلف امراض ہے جو ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ ان امراض کے لیے اللہ نے یہ کتاب شفا بنا کر بھیجی ہے۔ اور پھر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی آیتیں لکھتے ہیں تعویذات کے اندر، اور پھر ہماری قوم، ہمارے لوگ وہ تعویذ لے کے واش روم جاتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی اللہ کی کتاب کی ایک آیت اٹھا کر لے جائے واش روم کے اندر تو ہم کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ اس کے اوپر ہم گستاخ کا فتویٰ لگا کر، جس طرح آج ہماری امت کے اندر یہ رواج بن گیا ہے کہ کسی سے دشمنی ہے اس کے اوپر گستاخی رسول کا فتویٰ لگاؤ، گستاخی مذہب کا فتویٰ لگاؤ، گستاخی صحابہ کا فتویٰ لگاؤ اور اس کو قتل کرو، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کے اوپر بھی ہم گستاخی قرآن کا فتویٰ لگا کر اسے قتل کریں گے۔ لیکن ہماری مسلمان قوم تعویذ جو ہے اس کے گلے کے اندر لٹکا ہے، وہ لوگ جاتے ہیں واش روم اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ غلط قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب بھی موجود ہے اس کے گلے کے اندر، لیکن خود اپنے اوپر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ میں بھی گستاخی قرآن ہوں، کسی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے علاوہ باقی سارے لوگوں سے جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ایک شخص سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گلے کے اندر تعویذ ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ اور پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، فرمایا اے صحابہ سن لو، اے دنیا کے لوگوں سن لو، من تعلقا، جس کسی نے بھی تعویذ لٹکایا، تمیمتن، من تعلق تمیمتن، جس کسی نے بھی تعویذ لٹکایا، فقد اشرکا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیا اگر وہ مفسر کیوں نہ ہو، یا وہ عام آدمی ہو، یا وہ مالدار ہو، امیر ہو یا غریب ہو، من تعلقا، عام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 152 کے اندر یہ مذکور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ تعویذات کی کتاب نہیں ہے، یہ دم کی کتاب نہیں ہے، یہ اپنی بیٹی کو اس کے سر کے اوپر رکھ کے شادی کے موقع پر اس کو رخصت کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ طاقوں کے اندر سجانے والی کتاب نہیں ہے، یہ اجرت کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو آپ پڑھائیں اور اس کے ذریعے سے آپ اجرت لیں۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہاں تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بیچتے ہیں تو ساتھ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ آذَانِهِ أَجْرًا، قرآن پڑھانا تو دور کی بات، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن بھی ایسا بناؤ جو آپ سے اذان کے اوپر اجرت نہ لے، مؤذن بھی ایسا بناؤ جو اجرت ہی نہ ہو۔
یہ حکمت کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ نظام کی کتاب ہے، یہ کتاب تذکیر ہے، یہ توحید کی کتاب ہے۔ اس کے اندر رسالت کا بیان ہے، اس کے اندر قیامت کا بیان ہے، اس کے اندر خالق کا بیان ہے، اس کے اندر رب کا بیان ہے، اس کے اندر اللہ کا بیان ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ تعویذات کے لیے نہیں اتری تھی، یہ اس لیے اتاری گئی تھی۔ سورہ ابراہیم اٹھا کر دیکھیں، سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 1 میں مالک کی کائنات بیان فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیکا، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے نبی، میں نے تیری کی طرف جو کتاب اتاری ہے یہ اس لیے اتاری ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کس چیز کی طرف لائے؟ روشنی کی طرف لے آئے، شرکیات سے نکال کر توحید کی طرف لائے، بدعات سے نکال کر سنت کی طرف لے آئے، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لائے۔ مختلف جتنی بھی شرکیات ہے، جتنی بھی بدعات ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی عقائد باطلہ ہے، ان تمام چیزوں سے نکال کر ایک نور کی طرف لائے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ظلمات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے کہ ظلمات جو ہے وہ بہت سارے ہیں، پوری دنیا اس سے بری ہوئی ہے، اور نور کے لیے اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ وہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، وہ اللہ کی یکتائی ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ ظلمات سے نکالنے کے لیے ہوا تھا۔ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی تھی، کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ فرماتا ہے یہ برکت والی کتاب اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے اتاری ہے کہ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور پھر یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچایا جائے۔ ہم تقریریں کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو توحید ان کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس توحید کو سیکھیں اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں۔ نہیں، یہ توحید بیان کرنے والی چیز ہے، یہ 950 سال بیان ہوتی رہی، پوری قوم نے انکار کیا، چند لوگ ایمان لائے، لیکن اس توحید کی آواز ہر گلی کے اندر، ہر کوچے کے اندر نوح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے لگائی تھی، اللہ کی یکتائی بیان کی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ توحید کو سیکھے، کلمے کو سیکھے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ بیان فرماتا ہے اس کلمے کا علم حاصل کرو، اس کلمے کا ہم علم حاصل کریں۔ یہ کلمہ ہمارے لیے ایک سبجیکٹ ہے، اس کے اندر الہ آیا ہے، الہ کی معنی کو سمجھے، الہ کے جو احکامات ہیں اس کو سمجھے، تمام چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر نکل جائے لوگوں کے سامنے بیان کرے، ڈرے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْشَوْنِي وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، مجھ سے ڈرے، لوگوں سے مت ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے ابا جان کے سامنے توحید بیان کرے، اپنی امی جان کے سامنے توحید بیان کرے، اپنے محلے کے اندر توحید بیان کرے، اپنے اسکول کے اندر توحید بیان کرے، اپنے یونیورسٹی کے اندر توحید بیان کرے، اسپتالوں کے اندر توحید بیان کرے، جہاں بھی جس محفل میں آپ شرکت کرے وہاں جا کے دعوت اللہ کرے، لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلائے، اندھیروں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرے، نور کی طرف لوگوں کو لے آئے۔ لیکن یہ کام تب کرے جب آپ اس کا علم پہلے حاصل کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور پھر حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اس توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، کہ آپ کی مزاج کے اندر بھی سختی نہ ہو، آپ کی لہجے کے اندر بھی سختی نہ ہو، آپ کی گفتگو کے اندر بھی سختی نہ ہو، آپ کی دعوت کے اندر بھی سختی نہ ہو، آپ کی تقریر کے اندر بھی سختی نہ ہو۔ وہ سختی ضرور ہو، اللہ کے عذاب سے آپ ڈرائے، جہنم کی بشارت بھی سنائے، ساتھ ساتھ اللہ کی قہر سے لوگوں کو ڈرائے، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے،
یوم الحساب سے لوگوں کو ڈرائے، قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے، لیکن ایسی سختی جو ہمارا نفس ہم سے کہے اس کے اندر ہم گالیاں دیں، لوگوں کو تلخ زبانی اختیار کرے، چرب زبانی سے ہم کام لیں، ایسی غلطی کبھی نہ کرے توحید بیان کرتے وقت، کیونکہ یہ مشن جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو جاری رکھے اور اس کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کو بھی بتائے، قرآن سے سیکھے، قرآن سے سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایسا ہوتا ہے باپ، والد ایسا ہوتا ہے جو سب سے اول نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یا بنیا، یا میرے لختی جگر، یا میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ وضاحت بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم تو اور بھی موجود ہے لیکن زمین کے اوپر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے، اپنی اولاد کو داعی اسلام بنائے، اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ اسکول کے اندر ہو وہاں بھی وہ لوگوں کے سامنے توحید بیان کرنے والی ہو، وہ یونیورسٹیوں کے اندر ہو وہاں بھی توحید بیان کرنے والی ہو، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ڈگر کے اوپر ہو لیکن وہاں وہ توحید بیان کرنے والی ہو، توحید کی شمع کو روشن کرنے والی ہو۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام، مل کر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ اس کا جب انتخاب کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انفرادی طور نہیں کہا یہاں، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو اس لیے کہ تم معروف کا حکم دو گے۔ معروف کیا ہے؟ وہ چیزیں جو اسلام کے اندر جس کی پہچان موجود ہو، اسلام سے باہر اپنے نفس کی باتیں نہ ہو، اور بدی سے منع کرو گے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور خود بھی اللہ کے اوپر تم ایمان لاؤ گے، تمہارا عقیدہ توحید ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کہ اللہ کی کتاب کو ہم سیکھیں، اللہ کی کتاب کو ہم وقت دیں، اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائے، اپنے گھروں کے اندر اپنی ماں کو، اپنے والد صاحب کو، اپنی اولاد، پھر پڑوسیوں کو، اپنے محلے کے اندر اس کتاب کو ہم بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور انہیں بتائے کہ اصل دن جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، یہ دنیا سے ہمیں ایک دن رخصت ہو جانا ہے، ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے، ہمیشہ ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کام کے لیے ہمارا انتخاب فرمائے، ہماری جگہ کسی اور قوم کو یہ کام نہ دے، اور ہمارا انتخاب ایسا فرمائے کہ ہم ایسا مجاہد بن جائے کہ جب بھی ہمارا امیر ہم سے کہے، ہمارا ناظم ہم سے کہے کہ آپ نے جانا ہے توحید بیان کرنے کے لیے، آپ نے جانا ہے دعوت اللہ کے لیے، آپ ہمارے ساتھ جائیں، تو انکار ہم نہ کریں، ان کے ساتھ ہم روانہ ہو جائے ایک جماعت بن کر، اور لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائے، توحید لوگوں کے سامنے ہم بیان کرے۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے تو ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا ہے اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب ترین لوگ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔